حکمت کے لہجے میں بیان کیا۔ آپ کے شعری کو سماج کو محسوس کرتے ہوئے مجھے حکمت ملی ہے کہ میں مجلس کے لیے پہلی بار آیا ہوں، لیکن آپ کا ضبط سماج اچھا ہے، میں پڑھ سب سے بڑی طاقت کے سامنے حکمت کا لہجہ شہزادی کا اللہ بیدار دنیا کو یہ خطبہ نہیں تھا، یہ لفظ نہیں تھے، بلکہ جب مجھے جبڑے پر سب کا تربو کا پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ طاقت ایک طرف ہے، بغیر مجبوری ایک طرف ہے، اسلحے ایک طرف ہے، خاموشی ایک طرف ہے، مگر اللہ نے کائنات کو دوسرا رخ دکھایا۔ نسل سفیان ایک طرف ہے، ابو طالب کا قربا ایک دنیا دیکھ لے کہ نسل سفیان کسی دور میں کامیاب نہیں ہوئی اور نسل ابو طالب کسی دور میں مغلوب نہیں۔ ہر دور میں غالب آنے والی طاقت ہے ابو طالب کا قربا، ابو طالب کا قبیلہ۔ یاد رکھیے گا، یوں تو حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، مگر تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کربلا میں صرف ابو طالب کا لہو کہا گیا ہے۔ اور کیا کربلا میں صرف ابو طالب کا لہو کہا گیا ہے۔ مجھے گفتگو ذات ابو طالب سے نہیں کرنا ہے، مجھے آپ کو دھیرے دھیرے کربلا کی باتیں کر لے کے جانا ہے۔ لیکن دشمنوں نے دین اسلام پر 5 حملے کی، بس تمہیدی منزلوں میں چاہتا تھا کہ آپ آمادہ ہو جائیں، ذرا سا غور دیجیے گا، میں اس مرحلے سے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ دین اسلام پر 5 حملے ہوئے۔ یوں تو اسلام اپنے پوری آن بان شان و شوکت جاؤ بحث عظمت و وقار کے ساتھ چل رہا تھا۔ اسلام میں انسان کی زندگی کے تمام اصول، آئین، قوانین معاہدے کر دیے تھے۔ اٹھنے بیٹھنے کے احکام، سونے جاگنے کے احکام، چلنے پھرنے کے احکام، بولنے کے احکام، دیر نہ بولو یہ حکم بتایا، آہستہ بولو یہ بتایا، زمین پر کیسے چلو یہ بتایا، زمین پر کیسے دیکھو یہ بتایا۔ دین نے، شریعت نے سارے آئین، اصول، قوانین انسانی زندگی کے بتا دیے۔ 11 ہجری تک پورا دین وہی ایک شاور پر چلتا رہا، آسمان سے حکم نازل ہوتے رہے، نبی کے دست اقدس پر قرآن نازل ہو گیا، قلب پیغمبر پر قرآن آتا گیا۔ غور کیجیے گا، 11 ہجری تک اسلام آسمانی نظام سے چل رہا تھا۔ 11 ہجری کی کوشش کی گئی آسمانی نظام کو ہٹا کر شورائی نظام میں بدل دیا۔ کیا بات کمی ہے بھائی، پڑھنے سے تھوڑا سا
میں جو انقلاب آیا ہے وہ کیجیے گا 11 ہجری میں جو انقلاب آیا تو نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی امت مسلمہ میں اسلام بظاہر کو حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک محمد کا اسلام کو پالنا نشر ہو گیا, ایک حکومت کا اسلام کو تخت پہ براجمان ہو گیا. محمد کے اسلام کے اپنے تقاضے تھے, حکومت کے اسلام کے اپنے تقاضے تھے. شعور کا اسلام خاموش ہو گیا, شور مچانے والوں کا اسلام صحیفہ ہو گیا. شعور کا اسلام اور ظاہر ہے کہ شعور میں اور شور میں ایک عینی کا وقت ہے. مجھے نہیں معلوم آپ کیسے سننا چاہتے ہیں. شعور میں اور شور میں ایک عینی کا فرق ہے, مگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے پاس بھی عین نہیں, ہمارے پاس بھی عین ہے, فرق تھوڑی ہے. یہ تو ہے کبھی کوئی نے بتایا کہ دونوں عین برابر نہیں ہے. اب وہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اس عین میں اور اس عین میں کیا فرق ہے؟ اس عین میں اور اس عین میں وہی فرق ہے جو ہے کی حالات میں ہے اور ہے کی حرام میں. شعور کی آنکھ بند ہوتے ہی امت شور بچانے کے لیے چلی گئی. نتیجے کے طور پر اسلام کو حصوں میں تقسیم ہو گیا. جو اسلام جو وحی و الہام کے اشارے پر تھا اب ذاتی اجتہاد کے عنوان سے قائم ہونے لگا. جو الہی نظام میں ڈھلا ہوا تھا وہ شورائے نظام میں تبدیل ہو گیا. ڈاکٹر طاہا حسین مصر کا بہت بڑا رائٹر ہے, اس نے مبانی الدول کھلے لفظوں میں یہ لکھا ہے وہ اسلام جس کی تقدیر کے عنوان کو قدرت نے اس امت کے ہاتھوں میں دیا تھا, امت نے اسے ہٹا کے معصیت کاروں کے ہاتھ میں دیا. اس امت کا اسلام اور ہوتا ہے, معصیت کاروں کے ہاتھ میں اسلام کی بات چلی جائے تو مسائل کچھ اور ہوا کرتے ہیں. لہذا غور فرمائیے گا یہ اسلام اپنے پورے آفتاب کے ساتھ چلتا رہا. 2 حصوں میں تقسیم ہوا. پہلا حملہ اسلام کا اسی وقت ہوا جب اس نے نظام وحی و الہام سے ہٹا کر ذاتی اجتہاد کا نام اسلام رکھ دیا گیا, اور جو کچھ حاکم گئے اسی کا نام اسلام رکھ دیا گیا. وہ اگر سو رہا ہے کسی نے اچھے لفظ کو جگہ دیا تو اس لفظ کو داخل اسلام کر دیا گیا, کسی کا نام ذاتی اجتہاد تھا. آج کا باتیں ہو جاتا, کسی کا نام ذاتی اجتہاد تھا جو رکھ دیا گیا. یہ پہلا حملہ تھا جو اسلام پر ہوا. دوسرا حملہ اس وقت ہوا جب مولا تخت حکومت پر آئے تو پورے اسلام کی باتوں کو علی نے سنبھالی, اسے جنگوں میں الجھانے کی کوشش کی گئی اور 3 بڑی جنگیں مولا کائنات کے دور حکومت میں آپ پر بظاہر اللہ دی گئی. نتیجہ یہ ہوا کہ یہ دوسرا حملہ اسلام پر نشو و نما پانے سے روکا گیا. تیسرا حملہ مسجد کوفہ میں اس وقت ہوا جب کائنات کے امیر کو شہید کر دیا گیا. چوتھا حملہ اس وقت ہوا جب امام حسن علیہ السلام کو زہر جگہ سے شہید کیا گیا. 5واں اور آخری حملہ, توجہ کیجیے گا, یہ پوری تمہید میں نے اس لیے بنائی ہے کہ اس منزل تک آنا چاہتا ہوں. 5واں حملہ اس وقت ہوا جب ریگزار کربلا آباد ہو گئی. ذریت ابراہیم کا آخری بندہ شہید کر دیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ چراغ محمدیت کو بجھایا جانے لگا, ذریت ابراہیم کا خاتمہ کیا جانے لگا. کربلا کی سرزمین خون سے رنگین ہو گئی. آل محمد کا بظاہر خاتمہ کر دیا گیا. عاشور کا جملے پر توجہ کیجیے گا, عاشور کا ڈوبتا ہوا سورج نکلا. عاشور کا ڈوبتا ہوا سورج, اس کا پھیکا پڑتا ہوا رنگ, اس میں ابھرتی ہوئی تاریکی, ختم ہوتا ہوا اجالا. کائنات کے ہر مبصر کو, ہر مفسر کو, ہر مستبصر کو, ہر سیاسی شعور و بصیرت رکھنے والے سے ایک سوال کر رہا تھا, ارباب دانی سے ایک بات پوچھ رہا تھا, اب بتاؤ اسلام کا کیا ہوگا؟ اب اسلام بظاہر مٹ چکا ہے, پنجتن کی آخری گھڑی لہو لوہان ہو چکی ہے, دین کا خاتمہ ہو چکا ہے, شریعت کو اجاڑا جا سکا ہے, دین کے آئین برباد کیے جا چکے ہیں. عصمتوں کو اب اسیر بنایا جائے گا, عصمتوں کو اب اسیر بنایا جائے گا. نبض اسلام کے ہاتھ رکھ کے بتاؤ اب اسلام کیسے آگے بڑھے گا, اب اسلام کیسے آگے چلے گا. تو سب متفق طور پہ یہی
حکمت تک، امام حسین تک، کائنات تک، یہ سب یہ سمجھ رہے تھے ہدایت کے چراغ گل ہو گئے، ہدایت کے چراغ ختم ہو گئے، ذریت ابراہیم کا چراغ گل ہو گیا، قسمتیں ختم ہو گئی۔ اب دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ سب کچھ ختم ہو گیا، اس لیے یزیدیت وہ تھی جو فتح کے شادیانے بجانے لگے، مگر انہوں نے دیکھا کہ جب قیام میں آگ لگی تو جلتے ہوئے خیموں سے ایک ہدایت کا سورج طلوع ہوا، ایک ہدایت کا سورج طلوع ہوا جو اپنے کاندھے پر کبھی محمد کو بچا کے لایا، کبھی عربیت کو بچا کے لایا، کبھی قرآن کی آیتوں کو بچا کے لایا، کبھی قرآن کے پاروں کو بچا کے لائی، کبھی یتیموں کو بچایا، کبھی بیواؤں کو بچایا، کبھی بے سہاروں کو بچایا۔ یہ زینب کیا کر رہی ہے؟ یہ زینب کائنات کو بتا رہی ہے حسین کے بعد شریعت نہیں ختم ہوگی، زینب کے کاندھے پہ وقت میں زینب 72 سوگوار کی ہے، اپنے بھائی کو تکلیفوں کی غم گسار بھی ہے، حسین کی آزادات بھی ہے، مگر ایک ہی وقت میں زینب شریعت کی ذمہ دار بھی ہے، وحی کی ذمہ دار بھی ہے، آیات قرآن کی ذمہ دار بھی ہے، یتیموں کی ذمہ دار بھی ہے، بیواؤں کی ذمہ دار بھی ہے، بچوں کی ذمہ دار بھی ہے، عصمتوں کی ذمہ دار بھی ہے، عفتوں کی ذمہ دار بھی ہے۔ یعنی ایک وقت میں زینب کے بظاہر دو کام ہیں، ایک کام ہے آزاداری، ایک کام ہے ذمہ داری۔ ایک کام ہے آزاداری، ایک کام ہے ذمہ داری، ایک کام ہے غم گساری، ایک کام ہے شریعت کی حفاظت، ایک کام ہے ذمہ داری اور ایک کام ہے آزاداری۔ تو جب آپ کے پاس دو کام ہیں، آزاداری بھی آپ کا کام ہے، ذمہ داری بھی آپ کا کام ہے، تو کربلا میں آزاداری کیجیے، ذمہ داری کو نبھا رہی ہے۔ یہی تو کائنات کو بتانا ہے، کربلا ذمہ داری کا مطلب ہے، شام آزاداری کا ذمہ داری کربلا میں نبھاؤ گی، آزاداری شام میں جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آزادار بعد میں بناؤ، ذمہ دار پہلے بناؤ، آزادار بعد میں بناؤ، ذمہ دار پہلے بناؤ۔ ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم نے زینب کے نظریے کو پلٹ دیا، ہم نے عقیدہ بنی ہاشم کے نظریے کو پلٹ دیا ہے، ہم نے عصمتوں کے منصوبوں کو پلٹ دیا ہے، ہم الٹی گنگا بہانے چلے ہیں۔ ہم دنیا کو پہلے آزادار بنانا چاہتے ہیں، پھر ذمہ دار بنانا چاہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب ہم پہلے آزادار بناتے ہیں، بعد میں ذمہ دار بناتے ہیں، تو نتیجہ الٹ جاتا ہے۔ پھر زمانے میں انجمن بازی ہوتی ہے، انجمن سازی نہیں ہوتا۔ یاد رکھیے گا، جب تم پہلے آزادار بناؤ گے، بعد میں ذمہ دار بناؤ گے، تو سماج میں انجمن بازی ہوگی، انجمن سازی نہیں ہوگی۔ اس لیے پہلے ذمہ دار بناؤ، بعد میں آزادار بنانا۔ اور ہماری مصیبت یہ ہے، جملہ سب کے لیے کسی پہ خاص نہ چلا جائے، یہ تو وہ پانی ہے جو نشے میں چلا ہی رہا، مگر ثقافت کے لفظوں میں یہ احتیاط رکھی جاتی ہے کہ فرد خاص کو موضوع سے خاطر نہیں رکھا جاتا، اس لیے کہ فرد واحد کی حیثیت ممبر سے بیان نہیں کیا جاتی، قوم کا المیہ ہے جسے بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارا سماج اس جگہ پہ جا رہا ہے، جس آدمی کو گھر کی ذمہ داری سنبھالنے کی گھر والے اجازت نہیں دیتے، امت اس کے ہاتھ میں پوری بات ہو۔ تو چار دیواری کے درمیان ذمہ داری سنبھالنے کے لائق نہیں ہے، اس مسجد کا ذمہ دار، امام باڑے کا ذمہ دار، بن گیا، امام باڑے کا ذمہ دار بن گیا، مدرسے کا ذمہ دار بن گیا، انجمن کا ذمہ دار بن گیا۔ بھائی پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ جس آزادار کو آپ ذمہ دار بنا رہے ہیں، کاش اسے پہلے ذمہ دار بنایا ہوتا، تو نتیجہ پوری قوم میں بھگتا، نتیجہ پوری قوم میں بھگتا۔ غیر ذمہ دار افراد کو ذمہ دار بنانے
نتیجہ یہ ہوا کہ جب عہدوں کی ووٹنگ ہوئی تو 19 ووٹ ابن زیاد کی ذمہ داروں کو آگاہ بنا کر ان کے ہاتھ میں مسجد امام باڑہ مدرسہ دیا ہوتا تو اپنے ضمیر کا سودا تک نہیں کرتے۔ قوم کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ حسینی دربار میں ضمیر کا سودا کرنے والوں کو کبھی کچھ نہیں ملا۔ بہت اچھا۔ حسینی دربار میں اگر کوئی آیا اور اپنے عقیدے کا سودا کر گیا تو اسے کچھ نہیں ملا۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ سنیے جملہ، فیصل ساتھ ایک کردار ہے تاریخ، بد کردار کا کردار۔ سبحان اللہ۔ سن لیجیے آہستہ آہستہ یہ گفتگو، اب یہ لائٹ تو آتی جاتی رہے گی۔ اس کا ابن زیاد جانتے ہیں کون تھا؟ ایک ابن زیاد ہے، اس کے بعد ایک دوسرا کردار ہے فیصل ساتھ۔ دونوں کڑیاں جاتی یزید کو چوراہے سے ملتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یزید سے جا کے ملتی ہیں۔ یزید نے ابن زیاد کو یہ نامہ لکھا کہ امام حسین کا سر جو کاٹ لے اس کے لیے رے کی حکومت کا پروانہ میری طرف سے۔ رے کی حکومت کا پروانہ شام سے چلا کوفے آ گئے۔ کوفے میں ابن زیاد نے پروانہ دیکھا اور پوری فوج سے فیصل ساتھ کو منتخب کیا۔ فیصل ساتھ کو بلا کے کہا کہ یزید نے یہ نامہ بھیجا اور اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جو حسین کا سر قلم کرے گا اسے رے کی حکومت۔ اس زمانے میں تہران کو رے کہتے تھے اور رے کا گندم کسانے آپ بڑا سمجھتے ہیں اس بات کو۔ یہ اور بات ہے کہ ملک کسان اس وقت بڑی مصیبت ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ پونجی پتیوں کی سرکار ہے کچھ اندازہ کا بھی خیال رکھتے۔ اور ہمیں رے کا گندم بڑا مشہور تھا، رے کی حکومت، رے کا گندم جہاں جسے رے کی حکومت ملے۔ آپ کے جملہ کی تاریخ کا فیصل صاحب نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں، کربلا جا رہا ہوں، مجھے رے کی حکومت کا پروانہ دے دیں۔ ابن زیاد کہتا پہلے کام کر دیا، منافق کو منافق پر کبھی اعتبار نہیں، کبھی اعتبار کرے کام کر کے پھیل گیا۔ اب توجہ سنیے، یہ گیا کربلا، امام سے گفتگو ہونے لگی، جسے آپ آسان زبان میں بات لگا آیا۔ امام کے سامنے بیعت کا پرستاؤ رکھا، امام نے بیعت سے سوال کیا۔ اب امام نے اس کے لیے ایک آفر رکھا، اپنے جوانوں کو سمجھانے کے لیے۔ شروع میں نے اردو بولنے کی کوشش کی تھی، مگر مولانا سمجھ گئے کیونکہ مجھے اپنے اردو سے تھوڑا سا پیچھے آنا پڑا۔ ایک آفر دیا، ایک امام نے آفر دیا، بہت سے جملہ سنیے۔ فیصل صاحب تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ آپ فرزند رسول ہیں تو تو جانتا ہے تیرا باپ کون تھا؟ میرا باپ صحابی رسول تھا۔ کب میں فرزند رسول ہوں، تو صحابی رسول کا بیٹا ہے، میں نہیں چاہتا کہ میرے خون سے رسول کے صحابیوں کے ہاتھ رکھ جائیں۔ تو ایسا کر اس کام سے باز آ، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، تو میری طرف آ جا، جنت تیری، اس امر سے کار ہے۔ وہ کہتا ہے سوچ کے بتاؤں، جہاں آدمی نے کہا ہے یہ کہا کہ سوچ کے بتاؤں، ماشاء اللہ مجھے کبھی سوچنے نہیں دیتا، سوچ کے بتاؤں نے کا بچہ گیا۔ بہت توجہ سے میرے نوجوان سنیں، بات سنیں جہاں میں آپ کو لانا ہے۔
پیسر ساتھ کو امام نے کیا اوپر اس آنکھ سے باہر آ جا، میری طرف آ جا، میں تجھے جنت دوں گا۔ یہ یہاں سے ثابت گیا۔ کسی نے پوچھا ہے مجھے کیا پیسر ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کہا حسین نے مجھے جنت کا پرستاؤ پیش کیا ہے، آفر دیا ہے، جب میں اس آنکھ سے باہر آ جاؤں مجھے جنت مل جائے گی۔ یہ نہیں بتایا حسین نے یہ بھی کہا ہے کہ رسول ایک صحابی کا بیٹا ہے۔ تو کہاں کی سوچ کیا ہے؟ اب جملہ یہ بہت بہت پیسر ساتھ کہتا ہے جب کسی نے پوچھا کہ بات کیا ہوں تو پیسر ساتھ کہتا ہے کہ حسین نے جس جنت کا وعدہ کیا ہے وہ ادھار ہے، موت کے بعد آخرت میں ملے گی۔ یزید نے جس رے کی حکومت کا وعدہ کیا ہے وہ دنیا میں ملے گی۔ رے کی حکومت نہ جنت ادھار، یہ تصور ہے پیسر ساتھ کا انتظار۔ میں کچھ کہہ گیا، میں نے بہت سے مجلس سے جواب دیا نماز پڑھ لو، دیکھی جائے گی جب جائیں گے خبر میں، من کا روزہ رکھو، چھوڑیے روزہ دیکھی جائے گی۔ میں نے کہا مجلسے کرو، ارے کر لی جائے گی۔ ہم نے کہا حج واجب ہو گیا، بڑی دولت سمیٹی ہے کر لو، ارے دیکھا جائے گا۔ یہ دیکھا جائے گا اس بات کی علامت ہے کہ ان کے نزدیک دولت دنیا نقد ہے اور عظمت جنت ادھار ہے۔ یہ کہنے کو تو مسلمان ہے مگر دعوے دل میں کہیں نہ کہیں پہ رضا کروٹے بدل۔ امام نے ایک جملہ اور کہا، پیسر صاحب تو میری طرف آ جا، جنت کی ضمانت میری ہے، تو جو ٹھیک کر کے آیا ہے کہ حکومت کا اس کا تجھے چھیڑتا بھی نہیں ملے گا۔ اگر آج ذمہ داروں نے پیسر صاحب کا کردار سمجھ لیا ہوتا تو وہ حرکتیں نہ کرتے جو پیسر صاحب کو انتظام کی ہے۔ بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، 19 ووٹ اس لیے ڈالے گئے کہ ہر ووٹ والے کو 25 لاکھ مل جائے گا۔ میں کہتا ہوں نہ کل ابن پیسر صاحب کو رائے کا چھلکا ملا، نہ تمہیں 25 لاکھ کی چوتھی ملے۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ نہ انہیں اسے چھلکا ملا نہ انہیں کچھ ملنے والا۔ آپ چاہے ان کے ساتھ سیلفیاں کھنچوا لیں، یہ سیلفی وہاں بھی دیکھی جائے گی کس کی طرف سے لیا۔ آپ چاہے انہیں شادی بیاہوں میں بلا لیں مگر معصوم سب دیکھ رہے ہیں کہ کون ہمارے حق میں آگے بڑھنے والے ہیں، کون ہمارے حق کو ڈھونڈنے والے ہیں۔ یاد رکھیے گا وقت کا امام سب سے پہلے جن کو نکالے گا وہ غازی ہے۔ ارے نبی کے پہلو میں پرانے مردے نہیں چھوڑے گا میرے
سے پہلے میرا امام نہیں نکلے مولا حکومت قائم کرنے کے لیے نکال دیجیے کہا امام وقت کو سب سے زیادہ جس بات پر غیر آتا ہے وہ ضبط کرا ہماری جیسے ماجدہ کا حق ضبط کرنے والے بچے یہ امام بڑا کس کا ہے فلاں نواب کا تھوڑی ہے اس نے تو ضبط کر دیا ضبط کا مطلب امام کا ہے تو امام اپنا مال ضبط کرنے والے نہیں چھوڑے لہذا اور یہ جملہ بھی بات ہو رہا ہے یہ جملہ بھی بات ہو رہا ہے بہت زیادہ دیر نہیں بہتر صاحب تو کیا کہا میری طرف آئے اس نے کیا کہا ایمان سے تو نہیں کہا لیکن جس نے پوچھا اس نے کہا کہ جنت گزار ہے امام کی جنت گزار ہے اور رہے کی حکومت میں بہت جلدی نہیں پڑھ رہا تھا لیکن مجھے لگا کہ جلدی نہیں پڑھنا ٹھیک نہیں اس نے میں تھوڑا سا سمجھا کے پڑھنے لگا اور سوال آرام سے پڑھ جنت ہے اور جو لوگ کھا رہے ہر آدمی کے کھانے کا اسٹائل الگ ہے کسی کا بڑا پیٹ وہ بڑی بڑی جگہ میں کھاتا ہے کسی کا چھوٹا موٹا چھوٹا موٹا کھا رہا آسان کرو کسی کے پاس وقت کی جائیداد ہے تو وہ کھا رہا ہے وہ بھی مانگتا ہے کوئی منہ سے نکال سکتا ہے نہیں نکالتا ہے تو وہ بھی کھا رہا ہے تحفظ کا بدل ہے اس پر بات پڑھا ایک بار اور زمانہ دیکھیے نظر و نیاز کا بھی بہت ہے ماشاءاللہ جن مومنین نے دعوت کی ہے مجلس کی انہوں نے بھی سارے گاؤں کے مومنین نے دعوت کی نظر کی خدا ہم سب کی نظروں کو قبول فرمائے اور ان نظروں کو نظر پر سے محفوظ رکھے مال میں برکت عطا کرے دولت میں اضافہ کرے اور ایسے ہی آپ آل محمد کی محبت میں خرچہ کرتے رہے بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا صاحب فلاں گاؤں میں جائیے تو جب کھانا ہوتا ہے تو لوگ آ جاتے ہیں اور بغیر کھانے کی مجلس کیجیے تو نہیں آتے میں نے کہا آپ نے کھانا امام حسین کے لیے کیا یا گاؤں والوں کے لیے اگر آپ نے امام حسین کے لیے کیا تو آپ آرام سے انہیں کھلائیں اس لیے کہ در حسین اپنے اپنے مقدر سے عطا جسے جسم کی ضرورت ہوتی ہے کھانا بناتا ہے جسے روح کی ضرورت چاہیے ہوتی ہے اگر آپ کو روح کی تسکین چاہیے تو حسین کا آپ کی مرضی ہے چاہے تو روح اور جسم دونوں کو تندرست کریں چاہے تو خالی پیٹ بھر کے چلے جائیں تو سبھی کا دربار ہے کہ خالی جاتا ہے اور بھوکوں کو یہ نہ کھلائیں کہ تو بھاؤں نہ جائے اس لیے جو نظر کر رہے ہیں انہیں نظر کی نیت کرنی چاہیے آنے جانے والوں کے لوگوں پہ نیت نظر نہیں کرنا یہ مناسب ہاں آپ نے ایک بات غور سے سنی جو نظر کھان ہے ان کی بھی اللہ اجازت دے جملہ کہہ دو سکتے میں ہر جگہ جب پھر میں کہوں گا مصیبت میں یہ ہے کہ میں پڑھتا ہوں وہ کہیں نہیں کچھ لوگوں سے چلے جائے سوال بھائی بیدار ہیں آپ میں کہہ دوں کہیں کہیں ایک جملہ لکھا ہے کہ ہم حسین کی عزتان کبوتران امام حسین یعنی ہم امام حسین کے کبوتر کیا ہے امام حسین کے لے کر آیا ہے تھوڑی سی بات کبوتر بازی کے لحاظ سے کروں کبوتر نہیں مارنا چاہتا مگر بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم کو سبق لینا ہو تو ہم کہیں سے بھی لے سکتے یہ جو بچے کبوتر اڑاتے ہیں یہ اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ان کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کچھ کبوتروں کو اپنے چھت پر روزانہ دانا ڈالتے ہیں شیریں پانی پلاتے ہیں اچھا دانا ڈالتے ہیں اور اس کے بعد انہیں فضا اڑواتے ہیں کیوں تاکہ یہ دوسرے ٹولیوں میں سے کچھ کبوتر کاٹ کے اپنے پاس لے
یہی مقصد ہے. آپ متفق ہیں؟ جو نہیں اڑاتے ہیں وہ بھی قانون کو جانتے ہیں اور واپسی کا بھی قانون نہیں ہے ہمارے یہاں. مجھے نہیں ہوتا واپسی کا قانون. جو آ گیا ہمارے والے کو آ گیا. آپ نے کیوں کچا پلا کے رکھا جو ہم تک آ گیا سوال کیجیے. آپ ایمان سے یہ بتائیے ایک چیز کو جواب دیجیے. یہ جو کبوتر اڑ کے گیا ہے اور دوسرے کبوتروں کو اپنے پاس لا رہا ہے, اس نے ان سے کہا کیا؟ اس کبوتر نے ان سے کہا کیا؟ ان سے یہی تو کہا اس نے کہ میرے مالک کے پاس آؤ تو اس کے دسترخوان پر کھانا اچھا ہے. دانے شیریں ہوتے ہیں, دانے لذیذ ہوتے ہیں, پانی شیریں ہوتا ہے. ماں والی کڑوا کھلاتا ہوگا, باسی کھلاتا ہوگا. حالانکہ ہو سکتا ہے یہ باجنے کے ساتھ کنکر بھی ڈال دیتا ہو, مگر اس کبوتر کی وفاداری یہ کہتی ہے کہ مالک کا کھاتے عیب نہ نکالو. ضروری نہیں ہے کہ میں دوسرا جملہ بھی توڑوں, ایک ہی جملے میں سمجھ لیے تاکہ وقت چل جائے. یہ جہاں کے وہاں کیا کہتا ہے؟ اپنے مالک کے دسترخوان کی تعریف کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نمک حلالی کا تقاضا یہ ہے جس دسترخوان سے اٹھ کے جاؤ اس کی برائی نہ کرو. میں نے کہا یہ بتاؤ کچھ ایسے کبوتر بھی ہیں, عبداللہ آپ کے حوالے ہیں اور کبوتر بازی سے ریلیٹڈ جملہ ہے, اصطلاح کا بالکل صحیح استعمال ہے جملہ. میں نے ایک کبوتر باز سے پوچھا, میں نے کہا یہ بتاؤ یہ کبوتر چھوڑ کے جاتے ہیں سارے اپنے وظیفے انجام دیتے ہیں؟ ان میں سے کچھ ایسے بھی تو ہوں گے کہ جو کھا کے جاتے ہیں اور دوسروں کو لے کے نہیں آتے, کہاں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا انہیں کیا کہتے, کہا ہماری اصطلاح کو صرف دو غلا کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈھونڈو ان بندوں کو جو دسترخوان حسین پہ کھا کے بھی جاتے ہیں, برائی بھی کرتے ہیں. تلاش کرنا دسترخوان حسین کی بدنامی سوائے گوگلی نسل کے کوئی نہیں کر سکتا. لب و لہجے پہ کنٹرول رکھنا. نسل کھانے کے بعد کبوتر کنکر بھی کھا جائے تو تعریف کرتا ہے. تمہارے منہ میں بھی کبھی کنکر آ جائے تو تعریف بھی کرنا. اس نے دسترخوان حسین تعریف کرنا. جب واپس آئے اب ایک جملہ مجھے بتائیے, یہ گیا کبوتر دوسرے کبوتروں کو لے کے آیا. چند کبوتر جو نئے نئے کبوتر پکڑ کے لائے. مالک کیا کرتا ہے نئے کبوتروں کے ساتھ؟ ان کے قرض ہوتے ہیں. پھر کیا کرتا ہے؟ انہیں اپنی چھت پہ رکھتا ہے. کتنے دن؟ مہینے بھر کھلاتا ہے, 2 مہینے کھلاتا ہے. لفظ کہہ دوں آپ پہنچ جائیے. اپنے دسترخوان پر 2.25 مہینے کھلاتا ہے. 2.25 مہینے کس امید پہ کھلاتا ہے؟ کس امید پہ کھلاتا ہے کہ یہ میرے گھر کے اڑ کے جائے تو میرے نمک کا حق یہ ہے کہ غیروں کو میری تحریر تک لے آئے. کبھی سوچا ہے آپ نے کہ 2.25 مہینے کی نظر و نیاز, یہ 2.25 مہینے تک ممبر کے بعد نصیحت اور خطاب اس لیے نہیں ہے کہ پیٹ بھرو چلے جاؤ. 2.25 مہینے کھاؤ, 10 مہینے تک تبلیغ کر کے غیروں کو اپنے بناؤ. 10 مہینے تک تبلیغ کرو, اپنے دین کی تعریف کرو, اللہ تعالی کے رسول و اذکار بتاؤ, جو خطابت میں سنا ہے اسے پڑھاؤ, جو شریعت پڑھائی گئی ہے اسے بتاؤ. جب 10 مہینے تک محنت کر کے فرش اعظم پہ نئے لوگوں کو لے آؤ. یہاں تک بات ہوگی گا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, ان کبوتر اڑانے والے بھائیوں سے پوچھ رہا ہوں کہ جب نئے نویلے کبوتر ان کی چھت پہ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ پکڑ تو لیتے ہیں, ایک احتیاط اور کرتے ہیں. پکڑنے سے پہلے احتیاط یہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ کوئی شرارتی بچہ ڈھیلا نہ مارے.
اس لیے کہ اگر کسی شرارتی بچے نے ان پہ ڈھیلا مار دیا تو جتنے دنوں کی محنت تھی یہ نئے نویلے کے اندر بھاگ جائیں گے. اب یہ جگہ محنت نہیں تھی اگر آپ سن لیجیے 2.5 مہینے تک کھاؤ کوئی مناتی نہیں ہے, جتنا چاہے کھاؤ کوئی روک نہیں ہے, اور یہی تو کھانا ہے جو باعث ثواب ہے. باقی کوئی کھانا باعث ثواب نہیں ہے, یہ وہ کھانا ہے جو نظر حسین کے نام پر باعث ثواب ہے. تو 2.25 مہینے تک کھاؤ, 10 مہینے تک تبلیغ کرو. اب جب محرم میں نئے لوگ آئے تو کوشش کرو کوئی شرابی خطیب منبر پہ نہ بیٹھ جائے. یہ اس وقت ہوگا جب ہم ذمہ داروں کو عزادار بنائیں. ہم نے معاملات پلٹ, ہم نے پہلے عزادار بنایا ہے پھر سوچا ہے کہ ذمہ دار بناتے ہیں. پاکستان میں یہی مصیبت ہوئی, سب سے بڑی مصیبت تھی. آج جو آپ کو نئی نئی رسمیں وہاں نظر آتی ہیں, کوئی مٹکی سے سر کھول رہا ہے, کہیں جناب قاسم کی دلہن کو بلغیام میں رکھ کے اس کو پٹکا اڑایا جا رہا ہے, کہیں ماتم بازوؤں پہ کیا جا رہا ہے, کہیں پلیٹ لے کے چہرے پہ ماتم کیا جا رہا ہے, نئے نئے اسٹائل کے ماتم, اور ابھی تو بندوق والا ماتم کیا گیا تھا. یہ ساری پریشانیاں جانتے کہاں سے آئی؟ ہم نے غیر ذمہ دار لوگوں کو عزادار بنایا. ہم نے غیر ذمہ دار لوگوں کو, ہم نے مناظرتی کے ساتھیوں کے سہارے سے غیر کو اپنی دہلی تک بلا کر لیا, مگر اسے ہم علم نہ دے سکے, اسے ہم شریعت نہ پڑھا سکے, اسے ہم قرآن نہ پڑھا سکے, یعنی اسے ہم ذمہ دار نہ بنا سکے. ہم نے خالی عزادار. جب خالی عزادار بناؤ گے تو رسموں میں اضافہ ہوگا, عبادت کے سمجھنے کا شعور نہیں ہوگا. اور آپ جملہ سن لیجیے, اس کی قدر کا پھر پہنچ کر لیں, اور میرے نوجوانوں سے اگر یہ جملہ پہنچ جائے تو میری طرف سے سبحان اللہ ہے, بزرگوں سے معذرت چاہتا ہوں. میں کہتا ہوں پہلے عزادار نہ بناؤ, پہلے ذمہ دار بناؤ. آپ کی بات کو سنتا ہے, دلیل دینے لگا مقابلہ. پہلے ذمہ دار بناؤ پھر عزادار بناؤ. آپ پوچھیں گے مولانا کیوں؟ اس لیے کہ وہ پورا جملہ پہلے سنیے گا. اس لیے کہ عزاداری معصوموں کے خون سے سینچا ہوا سرمایہ ہے. اسے غیر ذمہ دار کا خون میں نہیں ڈالا جاتا. عزاداری کو عصمتوں نے لہو پلایا, عزاداری کو معصوموں نے پروان چڑھایا, عزاداری معصوموں کا سرمایہ. اس سرمایہ کو غیر ذمہ دار لوگوں کے سروں پہ ڈال دو گے تو نتیجہ وہی ہوگا جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے. جتنے چرسی یا کچی ملمچی ہیں روزانہ نئی نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں اور اہل شعور کی ناک نظر کر رکھا ہے. اس لیے کہ ہم نے غیر ذمہ دار لوگوں کو عزادار بنا دیا ہے. پہلے شریعت دار بنائیے, عزادار بعد میں بنائیے, پہلے ذمہ دار. جب یہ ذمہ دار بن جائیں گے تو اس لائق ہوں گے کہ عزاداری تب ان شعور پیدا ہوگا. جب ان کے رگوں میں علم آئے گا, جب ان کے وجود میں شریعت آئے گی, جب یہ وحی قرآن سے آشنا ہوں گے, جب آیات ربانی کے رموز و اثرات کو جانتے ہوں گے, جب آیات ربانی نے ان کا اثر کیا ہوگا, جب یہ بنجگانہ نمازی ہوں گے تو انہیں حسین کے سجدے کی عظمت پتہ ہوگی. جب یہ اذانیں دیتے ہوں گے تو اذانیں علی اکبر پتہ ہوگا. جب یہ جانتے ہیں شریعت کیا ہے تب مقصد حسین دنیا کی سمجھ میں آئے. اس لیے ذمہ داروں کو عزادار بنائیے, ذمہ داروں کو عزاداروں کو ذمہ دار بنانے کی کوشش. پہلے ذمہ دار بنے پھر عزادار, تاکہ عذاب عقل کے پیمانے پر رہے, عذاب قرآن کے دائرے میں رہے.
یہ احساس میں رہے، اسے کوئی مذاق نہ بنا سکے، اس سے کوئی کھلواڑ نہ کر سکے، نہ اسے کوئی تماشے کی شکل نہ دے سکے، اسے دیکھ کر کوئی مذاق نہ اڑا سکے، اس میں کوئی برائی نہ نکال سکے۔ اس مکوں نے جو مجلس نے کی تھی وہ آج بھی معجزات کی شکل میں زندہ ہے۔ لہٰذا میرے عزیز یاد رکھیے گا ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم پہلے قوم کو ذمہ دار بنائیں، جب ذمہ دار بنائیں تب عزادار بنائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کربلا میں بھیڑ لے کے نہیں گئے تھے، حسین بھیڑ لے کے نہیں گئے تھے، حسین کربلا میں ذمہ دار ہوئے۔ بھیڑ چلی تھی مدینے سے مکے تک، مکے سے نکلے تو 500 لوگ رہ گئے، جیسے جیسے حسین آگے بڑھتے ویسے ویسے لوگ کم ہوتے رہتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا جیسے جیسے کوئی سیاسی لیڈر تقریریں کرتا ہے ووٹ بڑھتے جاتا ہے، مگر امام تقریریں کر رہے ہیں ووٹ گھٹتے جاتے ہیں۔ اللہ یہ مجمع بڑھنے کے بجائے گھٹ کیوں رہا ہے؟ کہ بھیڑ چاہیے ہوتی تو مجمع بڑھاتا، کردار چاہیے وہ چاہیے کہ جان دے۔ آج میں زندہ بات ہے ابن حر کا کتاب سنا، ایک جملہ میں سمجھے ابن حر تاریخ میں ایک نام، وہ حر نہیں، ان کا بیٹا نہیں، ایک دوسرا ابن حر۔ کون ابن حر؟ چاہنے والا ہے امام، بلکہ لفظ کو بہت آسان رہے گا احتیاطی تدبیر کے ساتھ۔ حسین سے دعوت محبت کرنا، محبت نہیں، دعوت محبت۔ کہتا ہے مولا کربلا کے راستے میں میرے امام کربلا جا رہے، راستے میں ملا ابن حر۔ امام نے کہا ابن حر چلو میں حق کی حمایت کے لیے جا، دشمن طاقت کے خلاف میں نے قیام کیا ہے، دین کی آبیاری کے لیے میں نے قیام کیا ہے، شریعت بچانے کے لیے، قرآن بچانے کے لیے میں نے قیام کیا، چلو میرے ساتھ۔ ابن حر کہتا مولا یہ میری تلوار ہے، اسے آپ لے جائیں، یہ میرا گھوڑا ہے، اسے آپ لے جائیں۔ پھر وہ اتنا بھی نہیں بات کہ حسین کو گھوڑا نہیں چاہیے، کیا کہہ رہا مولا میرا گھوڑا آپ لے جائیے، میری تلوار آپ لے جائیے۔ امام نے کہا مجھے تیری تلوار نہیں چاہیے، مجھے تیرا گھوڑا نہیں چاہیے، جس کے ہاتھ میں ذوالفقار ہو، تلوار کی کیا ضرورت ہو، جس کے پاس رسول کی سواری ہو، جس کے پاس منجنا ہو، اسے کیا ضرورت ہے گھوڑا لے؟ مگر اس نے کیا کہا کہ میں تلوار دے سکتا ہوں، گھوڑا دے سکتا ہوں، دولت دے سکتا ہوں، جان نہیں دے سکتا۔ حسین نے کہا سب تیرے پاس رکھ لے، کربلا میں حسین کو جان چاہیے، دولت نہیں چاہیے۔ کربلا میں حسین کو کردار چاہیے، تلوار نہیں چاہیے۔ کربلا میں حسین کو وہ چاہیے کہ سجدے میں جائے، وہ نہیں چاہیے کہ گھوڑے پہ بیٹھ جائے۔ کربلا میں حسین چاہیے، اس لیے جن لوگوں کو آپ نے اپنے ساتھ لیا ان کے کردار پر حسین کو مکمل کرو۔ اور یہ کہا امام نے کہ جملہ سن لیں، امام نے یہ جملہ بھی کہا کہ سنو میرے ساتھیوں، میرے ساتھیوں، اور بڑی معذرت کے ساتھ جملہ کہا امام نے کہا میرے ساتھیوں، میرے ساتھیوں سنو، اگر تم پر کسی کا کوئی حق باقی ہے تو وہ کربلا کی سرزمین سے نکل جائے، پہلے اپنا حق ادا کر کے آئے، تب وہ کربلا کے شہداء کی فہرست میں شامل ہونے کا شرف۔ پھر سے سنیے، اگر کسی کا حق تمہاری گردن پہ ہے، پھر سے سنیے، لفظ آسان کرو، اگر کسی سے قرضہ لے کے کھا کے بیٹھے ہو، اگر کسی کا مال دبا کے بیٹھے ہو، اگر کسی کا حق مون کے بیٹھے ہو، کسی کی پگڈنڈی چلا کے بیٹھے ہو، کسی کا کھیت کھا کے بیٹھے ہو، کسی کا کھلیان کھا کے بیٹھے ہو، تو خبردار تم اس لائق نہیں ہو کہ کربلا میں شہید ہو جاؤ۔ اگر تم مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہو، بھائی کا حق کھا کے بیٹھے ہو، بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہو، اپنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہو، پڑوسیوں کا حق کھا کے بیٹھے ہو، بھائیوں کا حق کھا کے بیٹھے ہو،
وقت قبول ہوگا جب سارے حقوق ادا کر چکے ہو. دوسرے حق کی نہیں کہہ رہا ہے، وہ حق جو حسین کے نام پہ کھلا رہے ہو کم سے کم اس کا تو ادا کر دو. وہ 10 جگہ جو تم نے پکائی ہے کم سے کم پکانے والوں کے پیسے تو دے دو. وہیں سے کوئی ادھار آیا ہے تو پیسے دے دو. وہیں سے لکڑیاں مسالے ادھار آئے تو ایسا تھوڑی ہے کہ کل یا سال بھر تک سوتا رہا اور امیر صاحب حاضری کی نظر کر کے بالکل جنتی ہو گئے. حسین کے صحابی حق دبا کے جنتی نہیں ہو سکتے. تو حسین کیا بتا حق دبا کے میٹھی میٹھی باتیں کرو. سچائی کہو. آخری بات کی نیت صحیح کہو. پہلی بار موقع ملا ہے جتنی کڑوی دوائی نہیں کرتے ہوتے پڑھ دو جو کچھ ہے. بھائی دیکھیے عوام کے بھروسے جیے گا تو مر جائے گا. اور جو ایمان کے بھروسے جیے گا وہ گھر کے بھیتر. اس لیے جتنی کڑوی باتیں ہو سکتی ہیں میں آپ کی خدمت میں گزار. لیکن یاد رکھیے گا جب مرض شدید ہو تو دوا کڑوی ہی ہے. میٹھی دوائیں اثرات نہیں ہوتی. لوگ خوش کو لیتے ہیں اگر گلا ٹھیک ہوتا ہے دماغ ٹھیک ہوتا ہے. تھوڑی سی کڑوی کھا لیں گے تو انشاءاللہ. اور کڑوی تو شوگر میں بھی فائدہ مند ہے. اگر حق ادا نہیں ہے کسی کا تو کربلا میں شریک ہونے کے لائق نہیں. کوئی نہیں گیا. اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ حق سب ادا کر چکے تھے. کیا ایمان کو معلوم نہیں تھا؟ غلط فہمی آپ کی اصحاب کو نہیں بگا رہے تھے. عزاداروں کو متوجہ کرے. ہمیں متوجہ کرے. ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ نہیں. میسج دے رہے تھے جب امام بہت اچھے. جب امام نے اب توجہ سے جملہ سن لیجیے. میں اردو کو مکمل کرتا ہوں. جب امام نے سب کا امتحان نہیں لیا. یہ کہا نا جسے جانا ہو چلا جائے. کوئی نہیں گیا. چراغ دور کر دیے. بس یہ ساری باتیں میں آپ بات کبھی موقع ملا آپ کو چراغ دور کر دیے. جب کوئی نہیں گیا اور تاریخ کہتی ہے جب امام نے چراغ روشن کیا تو اصحاب نے تلواریں نکال کر اپنی گردنوں پہ مولا حکم میں وہ ساری روایت چھوڑ کہ مولا نے کہا تھا کہ جنت تمہارے لیے ہے چلے جاؤ تب بھی میں جنت دوں گا. اور اگر یقین نہ ہو تو میرے اہل بیت میں سے کسی کو کبھی بنا کے لے جاؤ. یہ کہا کبھی بنا کے لے جاؤ. جنت تمہاری ہے. یہ مت سوچو کہ شہادت کے بعد جنت ملے گی. نہیں توجہ کیا شہادت کے بعد جنت نہیں. کبھی آقا کے دربار میں تم آ گئے ہو تمہاری حاضری کافی ہے. جاؤ جنت لے. مگر یہ جنت کے لالچ میں نہیں آئے تھے. یہ معرفت امام. میں کمپیریزن نہیں کرتا صحابہ رسول سے صحابہ حسینی کا. مگر اتنا یاد رکھیے گا قرآن سے پوچھئے وہ بتائے گا پڑھ کر آپ کو. قرآن کی آیات گواہ ہے کہ رسول صحابیوں کو بلا رہے تھے وہ آ نہیں رہے تھے. حسین بھگا رہے تھے. کیا اندھے اور باوسیلت برابر ہو سکتے ہیں؟ وہ اندھا ہے جسے شہادت دکھ نہیں رہی ہے اس لیے پہاڑوں کو بھاگ رہا ہے. غور کیجیے میں نے گفتگو سمیٹ دی ہے. امام نے سب کے امتحان لے لیے.
ساری روایتیں چھوڑ کر ساری باتیں چھوڑ کر جب امام نے سب کے امتحان دے لیے اور کوئی نہیں ہے اور یہاں تک جناب زہرا نے فرمایا مولا اگر ہمیں 70 بار قتل کیا جائے 70 بار ہماری لاش کو جلائیں جائے 70 بار ہماری لاش کے گردوں کو ہوا میں پھینکا جائے تب بھی ہر کمرے سے لبیک جب یہ منظر مکمل ہو گیا اب امام نے اپنے صحابیوں کی ربائی کرنا شروع میرے ساتھیوں تمہارا امتحان صبر مکمل ہو گیا میں جان گیا تم جنت کے لیے نہیں آئے ہو مرحبت ایمان میں آئے ہو آؤ تمہاری آنکھیں میں دنیا میں کھول دوں آسمان کی جانب اشارہ حجاب ہے آسمانی ہٹے فرمایا حبیب کیا دیکھ رہے ہو میں جنت کا نظارہ دیکھ رہا ہوں کہا حبیب جنت میں یہ تمہارا مقام حبیب یہ جنت میں تمہارا مقام نافع یہ جنت میں تمہارا مقام زورقین یہ جنت میں تمہارا مقام ایک صحابی کو جنت میں مقام دکھا رہے ہیں حسین کنٹرول کی جگہ ٹکڑے حسین زمین کربلا پہ بیٹھ کے اصحاب کو جنت کے نظارے دکھا رہے مولا یہ جنتی ہیں آپ کا وعدہ ہے آپ کی لفظیں ہیں آپ سردار کے زمانے میں جنت کے سردار ہیں آپ مالک جنت ہیں مالک کوثر و سلسبیل ہیں مالک محشر ہیں آپ کو کہیں کہ وہی ہوگا آپ نے زمین کربلا پہ بیٹھ کر اگر جنت کے نظارے دکھا دیے ہیں تو جنت ان کی ہے کربلا میں دکھا دیے ہیں کیا کربلا میں دونوں کے ذات سامنے آ جائے جنت دکھا نہیں رہا ہوں فکرے کے سرے ساتھ کے چہرے پہ فکرے کے سرے ساتھ کے رخسارے پر حسین کا تماچا ہے کہ سرے ساتھ جس جنت کو تو ادھار سمجھ رہا تھا حسین جس جنت کے اوپر تو تم نے ٹھکرایا تھا نا حسین نظارہ دکھا رہا ہے اور نظارہ اس لیے دکھایا تاکہ گھر بنانے والے میں اور گھر دکھانے والے میں فرق رہ جائے ایسا ان کا واضح ہو جاتا اگر ان کا غلام زمین پہ گھر بنا کے جنت میں بیچ سکتا ہے تو ان کو حق ہے کہ نہیں کہ صحابیوں کو جنت میں گھر دکھاتے تاکہ حضور کی بات کی تصدیق ہو جائے کہ غلام دنیا میں دکھاتا ہے امام دنیا سے آخرت میں غریب کیا کرم اب تک آپ یہ سوچتے ہیں کہ آپ حسین سے محبت کریں بے شک ہم اور آپ سب مل کر حسین سے مگر یہ کمال تو نہیں کہ ہم حسین سے محبت کریں کمال تو جب حسین سے آج مولانا شرافت صاحب کی برسی ورلڈ میں ان کے روح کو راجہ اندر اس سے بھی کہا کرنے کے لیے لے کے یہاں وعدہ دے چکا ہے اس لیے ایک واقعہ جو انہوں نے سنایا میں اس واقعے کو پڑھوں تاکہ ان کی روح کو راجہ حقیقت ہو جائے اور جہاں سے میں نے بات کی مسائل کے لیے کہیں بات ہے ہم حسین سے محبت کرتے ہیں بے شک کرتے ہیں مگر حسین ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں یہ سوچیں کبھی آپ حسین آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں سوچا نہیں سوچا ہوگا کہ حسین آپ سے کتنی تو کہتے ہیں کہ یورپ میں ایک مینٹل ہاسپٹل عاشور کے دن انجمنیں جگہ جگہ ماتم کرتی یورپ میں جو انجمن تھی اس کو یہ خیال پیدا ہوا کہ سب جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں سب جگہ نوحہ ماتم ہو رہا ہے ہمیں مینٹل ہاسپٹل میں بھی مجلس کرنا چاہیے ایک نوحہ پڑھنا چاہیے انجمن تیار ہو کے مینٹل ہاسپٹل پہنچے متوجہ رہے میری طرف ہم ادھر گوشت رہے سنیں آپ سے حسین کتنی اس لمحے کو ضائع نہ ہونے دیں ادھر ادھر سنیں قیمت سنیں لفظوں کی اور بات وہ کہتے ہیں کہ ہم جب مینٹل ہاسپٹل میں گئے ہماری نیت یہ تھی انجمن کی ایک نوحہ پڑھی ہم نے وہاں جا کے مینیجر سے تھوڑا بے تکا سے سوال کر لیا ہم نے کہا کہ کیا آپ کے اس مینٹل ہاسپٹل میں کوئی شیعہ ہے
میں نے کہا حضور مینیجر نے اس نے جواب دیا کہ مذہب درکار عقل سے یہ سب دیوانے مینٹل ہے پاگل ہو چکے ان کے مذہب کے بارے میں آپ نے کی بات کی جو آپ کو کہنا ہے اور کرنا ہے وہ آپ بتائیں اگر ہمارا ایک دھارمک پروگرام ہے ریلیجن پوائنٹ آف ویو سے ہم آئے ہیں ہم یہاں ایک نوحہ مطلب دیکھ لو یہ سب تو دیوانے اور پاگل ہیں یعنی ہمیں تو صرف اس پاگل خانے میں ذکر حسین نیت اچھا ہوا گئے انجمن نے ماتم شروع کیا نوحہ شروع کیا سارے دیوانے اپنے اپنے کاموں میں مگر رہے کسی نے کوئی توجہ نہیں سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ایک دیوانہ ماتم کی صدا سن کے اپنا ہاتھ سیدھے کرتا ہے تو دھیرے دھیرے ماتم کرتا ہوا انجمن کے قریب اور لب پہ لب سے یا حسین یا حسین ماتم کرتا جاتا ہے یا حسین نوحہ سنتا جاتا ہے سارے دیوانے اپنے کاموں میں تھے مگر ایک دیوانہ ہو رہا تھا انجمن نے بڑے شوق سے نوحہ پڑھا جب نوحہ ختم ہوا تو مینیجر بھی اس منظر کو دیکھ رہا تھا اس نے کہا بھائی ہمیں کسی کی آئی ڈی نہیں چاہیے بس اس بندے کی شناخت کرا دے ہمیں یقین ہے کہ یہ شیعہ ہے ہمیں یقین ہے کہ یہ ہوتا ہے ہے اس نے کہا مجھے بھی یہی تصویر تھی کہ میں جانوں کہ یہ کون ہے جب پتہ لگا تو معلوم ہوا کہ نوجوان شیعہ ہے دیوانہ ہو گیا ماں نے ساتھ چھوڑ دیا پاگل خانے میں ڈال دیا باپ نے ساتھ چھوڑ دیا پاگل خانے میں ڈال دیا بھائیوں نے ساتھ چھوڑ دیا پاگل خانے میں ڈال دیا زوجہ شریک حیات نے ساتھ چھوڑ دیا پاگل خانے میں ڈال دیا اولاد نے ساتھ چھوڑ دیا پاگل خانے میں ڈال دیا بس جملہ سن لو تو یہی مسائل کے لیے کافی ہے جب کائنات کا ہر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے نا تب بھی شعور کی رگوں میں ہوتا ہے ہمارے شعور کی رگوں میں ہوتا ہے ہمارا ساتھ حسین کبھی نہیں چھوڑا اور آپ اس دیوانے پہ کرم کر کے آپ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ پھر ہم قبر پہ چلے گئے سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے سارے ناطے چھوٹ جائیں گے مگر ہاں ایک آس ہے حسین سے ایک امید ہے حسین سے مولا یہ عشق اس لائق تو نہیں ہے کہ قبر پہ گزارے مگر مولا آپ کی عطا اگر ہو جائے آپ کا دیدار ہے ان آنکھوں کو نصیب ہو جائے تو پھر قبر کی زندگی آسان ہو جائے گی کتنی محبت ہے تمہارے آقا کو تم سے ہاں اتنی محبت ہے کہ آخری وقت سید سجاد نے فرمایا جب میرا بابا میرے قریب آیا میں نے دیکھا کہ میرے بابا کے میں تیر پہ وقت ہے اتنے تیر پہ وقت ہے جس میں کہ میں بابا کی شناخت کر نہ سکا جب میں نے بابا کو پہچانا نہیں روایت کہتی ہے جب میرا بابا میرے قریب گیا میں نے پوچھا بابا یہ حالت کیسی ہو گئی عباس کہاں گئے اور محمد کہاں گئے یہ کوئی کہاں گئے ماں پروت میرے لال باتوں میں میرے اور تمہارے سوا کوئی امام نے اس کے بعد وصیت فرمائی اسرار امامت چوتھے امام کے حوالے کیے اور اس کے بعد میرا امام اس غربت کے عالم میں اس زخموں کے عالم میں اس پیاس کی شدت میں میرا آقا صبح نہیں بھولا میرا آقا سید سجاد سے کہتا ہے میں سید سجاد سے کہتا میرے لال سید سجاد شیعہ کی بارن شرک تم باعت من فقرونی اور سمید لو کہ میرے لال سید سجاد جب مدینے جانا تو میں شیعوں کو میرا سلام کہتا اور کہنا تمہارے آقا رسول آپ کے وقت یاد اور شرط وفا یہ ہے جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا
کیوں؟ آج کی میڈیکل سائنس نے بتایا کہ وہ بچے جو بطن مادہ میں 7 مہینہ رہتے ہیں نا، وہ بچے راتوں کو اٹھ کے پانی مانگتے ہیں۔ میرا ہوتا ہے بطن فاطمہ زہرا میں 6 مہینے رہا، اس لیے تعلیم کہتی ہے کہ جیسے ہوتا ہے کہ پیدا ہو رہے ہیں اس دن سے فاطمہ کی کبھی چین کی نیند نہیں۔ جب بھی جناب زہرا کی آنکھ لگتی ہے، کچھ دیر آنکھ لگتی ہوتا ہے، اٹھ جاتے ہیں، ہم پیاس مارے پانی کی طلب کرتی ہے، ہوتا ہے تو پانی پلاتی ہے، کچھ دیر کے بعد پھر پیاس لگتی ہے، پھر پانی پلاتی ہے۔ اسی لیے جناب فاطمہ نے وصیت کی، آج میں یہ نہیں کہتی کہ دوسرا حق نہ کیجیے گا، دوسرا حق ضرور کیجیے گا، مگر رات کو میرے ہوتا ہے کہ پیاس سے جب تک فاطمہ زندہ رہی علی پلاتے رہے، جب حسین تھے بچپن ہی میں جناب زینب نے بھی راتوں کو اٹھ کے پانی پلایا، مولا کائنات نے بھی پانی پلایا۔ جب امام حسین کی شادی ہوئی تو آپ نے امام حسین کی بیویوں کو بلا کے یہ کہا، بیٹیوں ایسی بھی نیند سو لینا مگر خبردار ایسی نیند نہ سونا، میرا بیٹا پانی کا پلا سکو۔ روایت کہتی ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ علی بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں، قبر کو زلزلہ آیا، شہزادی کی قبر کو زلزلہ آنا، شہزادی نے قرآن بند کیا، فرمایا ایک دن رسول قبر میں اضطراب کہتا، آواز آئی یا علی میرا حسین یا علی میرا حسین جلدی سے گھر کو کیا بھکتی کرتے ہیں، آپ کسان کی مزدوری کرتے ہیں، پھر سے کام کرتے ہیں، خدا آپ کو مارک کر آپ کے آپ کو شہزادی قبول کریں۔ آپ جب دھوپ میں چلتے ہیں نا تو پیاس بھاگتی ہے، جب آپ دھوپ میں بوجھا لے کے چلتے ہیں نا پیاس بھاگتی ہے۔ یہ دھوپ جس کا مقابلہ کربلا کی دھوپ سے نہیں ہو سکتا، جس سے سورج سوانے سے بٹھا نہ زمین میں ڈالو تو بھول جاتا تھا، ایسی شدید گرمی میں ہوتا ہے کہ پیاس کہاں جا رہی تھی۔ اور خالی اتنا ہی نہیں، آپ صرف ایک بوجھا اٹھاتے ہیں تو پیاس بڑھ جاتی ہے، ہوتا ہے 71 لاشیں لاشیں اٹھاتا ہے نا مولا، پیاس کرے مولا جھڑ بھی جاتے ہیں۔ آپ خون کا مسئلہ کرتے ہیں، جسم سے خون نکلتا ہے، لوگ پانی لے کے کھڑے ہوتے ہیں، پانی بار بار پلاتے ہیں۔ آپ بار بار پانی کیوں پی رہے ہیں؟ مولانا جسم سے جب خون نکلتا ہے تو پانی کی کمی ہو جاتی ہے، پیاس کی طلب بڑھ جاتی ہے، پیاس کی شدت پیدا ہو جاتی ہے، اور جسم کرتے پڑ رہے ہیں، خون جسم سے رشتہ لگا ہے، ہوتا ہے کہ پیاس بڑھتی جاتی ہے۔ آپ کے زمان میں جب آپ کسی کو تعزیت پیش کرنے جاتے ہیں، خدا کا خاصر کسی کا باپ مر گیا، خدا کا خاصر کسی کی ماں مر گئی، تو رونے والا روتا ہے، تو جب وہ روتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ایک گلاس پانی دو، ایک گلاس لے آؤ، ہم گلاس پانی پکا رہے ہیں، کیا اسے پلاؤ، کیوں پلا رہے ہو؟ جب جسم سے آنسو نکلتے ہیں تو پیاس بڑھ جاتی ہے۔ میرا ہوتا ہے بھڑک رہی ہے، افضل کی قبر کو آنکھوں سے تر ہوتا ہے کیا پیاس کی شدت اپنے حالت پر پہنچ گئی۔ اس لیے تاریخ جب ایک جملہ لکھا، جب حسین کا آخری وقت آیا، روایت کہتی ہے شبر کن تو خنجر لے کے سامنے کھڑا ہوا، امام نے شبر کو دیکھا، شبر پوچھتا ہے حسین کوئی آخری خواہش ہو تو بیان کرو۔ امام کہتے ہیں تم جیسے نجس سے اس پاکیزہ بیدار انسان کی کوئی خواہش نہیں ہے، مگر شبر میں چاہتا ہوں کہ تیرے ذریعے سے یہ روایت کائنات تک پہنچ جائے۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم شريف ربنا وظلمك وظلمني سحقك مالك الحق ومالك الصلاة شريف مالك مالك ربك له القبول وباني حضر ومحاط سداه حاضری قوم انتجاب جو بیمار و شفای کامل آئیتا جو مقروض و مقروض شریف مالک مرحوم وائد کروانا آتما عالم انسان جسیس سے نجات شریف مالک حلال آمد خیل شریف مالک ہمارے قوم سے غربت شہادت انتار شریف پروردگار واقعہ جہاں جہاں کیا جائے محمد انتجار آج عزت آؤ لیکن آج دنیا میں جس جس قومے میں حضائے وقائد کے لیے وقت مقائد نسی ہوئی ہے ان حضارات اور حضارات صحیح پروردگار ان کے عظیم ہندوستان کو رحمت دینا ہندوستان کے اقتصاد وقتی رحمت دینا صحیح پروردگار ان کے عظیم ظلم کرنے والے ظالمین صحیح مالک اور امتحان